الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضور، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ کا دین دین اسلام ایک مکمل اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے. دین اسلام کچھ رسومات کا، رسموں کا یا کچھ دنوں اور تہواروں کا نام نہیں ہے. جیسے ابھی 2-4 روز پہلے دیوالی کا تہوار ہندوؤں نے منایا یا اور مواقع پر دیگر تہوار منائے جاتے ہیں، بلکہ دین اسلام بنیادی طور پر کچھ عقیدوں کا نام ہے، یعنی وہ بنیادی عقیدے اور درست عقیدے ان کا نام ہے، اور پھر ان عقیدوں کے بعد کچھ چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے. بنیادی عقیدوں میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ سب سے پہلا اور بڑا اور بنیادی عقیدہ وہ اللہ کو ایک ماننا ہے، کسی طرح سے بھی
صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اختیار و اقتدار میں کسی طرح سے کوئی بھی شریک نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی کسی جیسا نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی کسی جیسا نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، اس کا کوئی جوڑا موجود نہیں، وہ تنہا، اکیلا، مختار کل اور واحد ہستی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ آگے اس سے کوئی پیدا ہوا، جیسا عیسائیوں کا یا یہودیوں کا عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یا مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی وہ اولاد یا زوج اس طرح کی کسی بھی کمی سے پاک۔ یہ پہلا بنیاد ہے۔ اس کائنات کے اندر جیسا وہ سننے والا ہے ایسا کوئی سننے والا نہیں ہے، جیسا وہ دینے والا ہے ایسا کوئی دینے والا نہیں، جو کچھ جیسا کچھ وہ پیدا کرنے والا ہے کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں، جیسی کچھ امیدوں کا مرکز وہ ہے کوئی اور امیدوں کا مرکز نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت ہے کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، نبوت آپ پر مکمل کر دی گئی اور آپ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی سیرت کو نمونے کے طور پر چھوڑا۔ پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، آپ سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن شان، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب، آپ کا خطاب سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید البشر اور امام البشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی خرابیوں، خامیوں، گناہوں سے پاک، اللہ رب العزت کے خصوصی طور پر چنے گئے سید البشر ہیں، جو پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ۔ اللہ کریم نے آپ کی سیرت کو انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ تیسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان، کہ اس دنیا کی زندگی، اس کی نعمتیں، اس کا حسن و جمال، اس کی آسانیاں اور آسائشیں، اس کی تمام تر دولتیں، وہ ساری کی ساری عارضی ہیں۔ انسان کا وجود، انسان کی زندگی، اس کی صحت، اس کی دولتیں، اس کی جائیدادیں، اس کے مکانات اور دکانیں، اس کے کاروبار اور تجارت اور بزنس، سب کچھ عارضی ہے، اور اس عارضی دنیا کے بعد
حقیقی اور اصلی دنیا کو قائم ہونا ہے، جسے ہم یوم آخرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اخروی زندگی۔ اور اللہ رب العزت نے اس یوم آخرت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال کا ایک ایک ذرہ، تمہارے اعمال کا ایک ایک جز اسے تول لیا جائے گا، اس کا وزن کر لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر اچھائی کی اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی اسے اپنی برائی کو معاف ہوگا۔ یہ تین بڑے اور بنیادی عقیدے، ان کے ساتھ قرآن مجید پر ایمان لانا، یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اس کو نازل کرنے والے اللہ کریم ہیں، اس کو لے کے آنے والے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتے اللہ کی مخلوق، یہ بنیاد ہے۔ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، اعمال کے تعلق میں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام نماز ہے۔ قرآن مجید میں جہاں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں ارشاد فرمایا گیا اتل ما اوحی الیک، اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی ہے۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اس دنیا میں آئی ہیں تھی وہ بھی کتابیں اللہ کی طرف سے، لیکن جتنی کتابیں بھی آئی ہیں ان میں ان کے پیغمبروں کو ان پر عمل کا حکم دیا گیا، ان کی تلاوت کا حکم نہیں۔ جبکہ قرآن مجید کے بارے میں سب سے پہلی بات کیا کی گئی کہ اس کی تلاوت کرو، اور تلاوت کے بعد حکم دیا گیا اس پر غور و فکر کرو، اور غور و فکر کے بعد حکم دیا گیا اس پر عمل۔ قرآن مجید وہ صرف رمضان المبارک کی کتاب نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے تو اس طرف بھی دھیان ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید تو زندگی بھر کا نصاب ہے، زندگی بھر کا نصاب ہے کہ یہ نصاب ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کا تو اس میں سے تمہارا امتحان ہو۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اسی موضوع کے ضمن میں موت کے حوالے سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کے ہاں مر جانا، اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ دوسری دنیا کے لوگوں والا نظریہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے موت دراصل ایک دروازہ ہے کہ جس میں بندہ داخل ہوا تو اب واپس نہیں آ سکتا، اور اس میں داخل ہو جانے کے بعد اس کی روح کہاں ہے؟ اس کی روح ہے فی برزخ الی یوم معلوم۔ اللہ رب العزت کو وہ معلوم دن ہے، اس دن تک وہ روح اس کی بدن کے اندر ہو۔ بندہ فوت ہو گیا تو خالی اٹھایا اور اٹھا کے لے جا کے قبرستان کے اندر یا کسی کھیت میں گڑھا کھود کے دفن نہیں کر دیا، نہیں، بلکہ اس کی موت کے حوالے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو
موت کے وقت کلمہ نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈالا۔ لیکن زبان سے اس وقت کلمے کا صادر ہونا یا کلمے کی توفیق ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کلمہ ہر وقت کا ورد ہو، ہر وقت زبان پہ جاری رہتا ہو، تو پھر مرنے کے وقت بھی وہ کلمہ زبان پہ جاری رہے گا۔ اگر ویسے زندگی میں کبھی اسے حرز جاں نہیں بنایا، کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی اسے یاد نہیں کیا، کبھی زبان پہ اس کلمے کو اپنی ذکر سے تر نہیں کیا، تو پھر وہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر مردے کو بھی باقاعدہ غسل دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے وضو کا حکم ہے، ہم جو الحمدللہ نمازی ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ہم اس تازگی کو محسوس کر سکتے ہیں جو وضو کی شکل میں حاصل ہو۔ بندہ ایک مرتبہ تازہ دم ہو گیا، اور غسل تو اس سے بھی بڑھ کے آگے کی چیز ہے کہ پورا وجود جو ہے وہ نہلا دھلا کے موت کے بعد، حالانکہ اب تو وہ فوت ہو گیا ہے، اور فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے غسل کا، نہلانے کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم فرمائی اور لازم کی۔ اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہی شخص فوت ہونے کے بعد جو بالکل مرجھایا ہوا چہرہ تھا اور نقش اس کے بدل چکے تھے، اب جب اسے نہلا دھلا کے لوگوں کو کفنا کے سفید لباس اور اجلے لباس، پاکیزہ لباس کے اندر اسے لٹایا جاتا ہے، تو بالکل اس کی شکل تبدیل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزت و تکریم ہے جو اللہ رب العزت نے یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو سکھایا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، مسلمانوں کی زندگی میں ایک بڑی سنت وہ نکاح کی سنت ہے۔ نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ 2 انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا یا نکاح نہیں ہو سکا، وگرنہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر سب نے نکاح، اور فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ایمان والوں کو حکم دیا گیا تم میں سے مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيَنكِحْ، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ اور نکاح کے بارے میں فرمایا نکاح نصف الحرم، نکاح آدھا دین ہے، آدھا دین ہے۔ اور اسی حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نکاح فرمائے۔ اچھا، نکاح بھی اس کو بھی معروف طریقے پر کرنے کا حکم دیا گیا۔ معروف کیا ہے؟ جسے لوگ اچھا سمجھیں۔ معروف کسے کہا جاتا ہے؟ جس چیز کو لوگ اچھا کہیں۔ یعنی کوئی کام ہے نا، ایک کام کیا کسی نے، جب انہیں چنگا نہیں ٹوٹا، یہ کیا ہے؟ اس کو معروف کام کرنے کو بنتا ہے، یہ کام بنتا ہے۔ جس کو لوگ اچھا کام نہ کریں اور جسے سارے لوگ اچھا کہیں کہ یہ اچھا کام، وہ معروف ہے۔ اور قرآن مجید میں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی اور
اور بھلائی کا اور معروف کا، جسے سب لوگ اچھا کہیں، اس کا حکم دو، برائی اور غلطی سے، بدی سے، خرابی سے، ناپسند آنے والی بات سے دوسروں کو منع۔ تو نکاح کے بارے میں بھی کیا کہا؟ نکاح کے بارے میں فرمایا اسے معروف طریقے پر کرو۔ تو معروف طریقے پر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نکاح جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، لوگوں کو پتا ہو، معلوم ہو، چھپ کے نہیں، چوری چھپ کے نہیں، مشروط طریقے پر نہیں۔ نہ نکاح کرنے والا کوئی مشروط قدم اٹھائے، نہ وہ خاتون جس کا نکاح ہو رہا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہو، اور نہ وہ مرد جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی غیر معروف بات ہو۔ بالکل صاف ستھرا، کوئی بندہ کسی لحاظ سے بھی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ جو اب ہمارے معاشرے میں کام چلا ہے، ٹیلی فونوں کے تعلقات میں، تعلیمی اداروں کے تعلقات میں، گلیوں اور بازاروں کے تعلقات میں، ایک جگہ پر جاب کرنے کے وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آنے سے اور اختلاط کے نتیجے میں، یا کسی بھی جگہ پر اختلاط اور ملاقات کے نتیجے میں محض اپنے طور پہ نکاح کر لینا، ماں باپ کی مرضی کے بغیر کرنا، ماں باپ سے اجازت نہ لینا، ماں باپ کی رضامندی نہ لینا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت ہے۔ دیکھیے، خدا نہ خواستہ ایک لڑکی اور لڑکا وہ والدین کی مرضی کے بغیر خود نکاح کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ معروف نہیں ہے۔ حکم کے اعتبار سے نکاح ہو جائے، شریعت اسے کہے گی، ان کا تعلق جو ہے آپس میں، ان کا ازواجی تعلق وہ حلال شمار ہوگا، قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے وہ میاں بیوی شمار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ کام معروف نہیں ہے۔ تو نکاح کے بارے میں سنت کیا ہے؟ اس کو معروف بنایا ہے۔ اور معروف کس طرح بنے گا؟ معروف اس طرح بنے گا کہ والدین شریک ہوں، لڑکی کے والدین، لڑکی کے والدین۔ بعض اوقات ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ نکاح اس طرح جائز ہے؟ تو جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کے اعتبار سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو وہ تو جائے گا، لیکن معروف نہیں، معروف نہیں۔ اور آپ معاشرے کے اندر بھی دیکھ لیجیے کہ اس نکاح کے اندر کتنی برکت اور کتنا سکون و اطمینان ہوتا ہے کہ جس میں لڑکے کے والدین اپنے لڑکے کو دولہا بنا کر لڑکی کے گھر لے جاتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ ان کا سنت طریقے کے مطابق ایجاب و قبول کی صورت میں نکاح ہوتا ہے۔ بیٹی کے بھائی وہ یہ اس دکھ کے ساتھ کہ ہماری یہ ہمشیرہ ہمارے ساتھ پلی بڑی، ہمارے گھر کا حصہ تھی، آج یہ ہم سے جدا ہو کے دوسرے گھر جا رہے ہیں، وہ اس دکھتے دل کے ساتھ اسے خود اپنے ہاتھوں رخصت کرتے ہیں۔ لڑکی کا والد لڑکی کو، اپنی جگر گوشہ کو، بالکل اس طرح جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تینوں بیٹیوں کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور خود رخصت فرمایا، بالکل اس طرح
اپنی بیٹی کو رخصت کر کے ان کے حوالے کیا۔ عزت و تقریب، محبت، احترام، نئے رشتے یہ جنم دیتے ہیں۔ اور پھر اس نکاح کے اندر عورت اور مرد دونوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس میں احترام بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں ہمدردی بھی ہے، اس میں موانست بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ جانتے ہو سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین جو اکثر یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کا رسول عالم، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لقمہ جو شوہر اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، یہ گویا ایک سنت بھی ہے۔ اپنے ہاتھ سے یہ لقمہ، یہ بظاہر ایک جملہ ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے یہ پوری ایک کہانی کا عنوان ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، یہ اظہار محبت بھی ہے، یہ اظہار ذمہ داری بھی ہے، ذمہ داری کا اظہار بھی ہے۔ تم نے کمانا ہے اور اس کو لا کے دینا ہے، اس کو کھلانا ہے۔ اسی طرح خاتون کے ذمے مرد کی اطاعت، فرما برداری، اس کی عزت و توقیر، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے بچوں کی تربیت، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یہ خاتون کے لیے بھی اور مرد کے لیے۔ اور یہ بات دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس نکاح والے کام میں ایک والو بھی رکھا ہے، جیسے ٹیوب ہوتی ہے اس میں ہوا بھرتے ہیں، تو ہوا بھرتے ہیں، اس والو کے اندر سے یہ ہوا بھری جاتی ہے، اور اگر وہ زیادہ ہو جائے تو اسی کے ذریعے اسے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ والو ہے طلاق کا۔ بیسیوں مثالیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بیسیوں مثالیں، ایک دو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت اپنے گھر سے نکلے مسجد نبوی میں جانے کے لیے، تو ایک خاتون دروازے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں اسے پہچانا نہیں، اسے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں فلاں بنت فلاں ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں بنت فلاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت یہاں کیوں آئی ہوں، یہاں میرے دروازے پہ اس وقت کیوں آئی ہوں؟ تو وہ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ہے فلاں، نام لکھا اس کا، میرا شوہر ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا ہے، میرا اس کے ساتھ نبھا نہیں، آپ مجھے اس سے آزاد کر رہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوایا، دن میں اس کے شوہر کو، اسے بھی بلوایا اور اس کے شوہر کو، اس سے پوچھا کیا بات؟ اس نے بتایا کہ یہ اس طرح آج صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں، یعنی
یہ میرا گمان ہے بطور طالب علم کے کہ غالباً رات میں کہیں میاں بیوی کے درمیان کوئی انبن ہوئی ہوگی تو وہ اتنی صبح جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ فیصلہ کروانے آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پہچان نہیں پائے تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا، اس شوہر نے بھی اعتراف کیا کہ ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، شوہر نے بھی اعتراف کیا کہ ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق اسے کہنے کا مطلب کیا کہ اس نکاح کے نتیجے میں طلاق بھی ایک دروازہ اور راستہ رکھا، لیکن یہ ہمارے جاہل معاشرے کی طرح نہیں کہ جس میں غصے میں آئے اور منہ سے بک دیا طلاق طلاق طلاق، اور پھر مسئلے پوچھتے ہوئے علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس آ پہنچے، وہ جی میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ اب ہمارے ہاں جب علماء سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو ہم نے تو ایک بات یاد کی ہوئی ہے یا ہمیں پڑھائی گئی ہے یا ہم اپنے اساتذہ سے سنتے آئے ہیں، مفتیان کرام سے سنتے آئے ہیں کہ جب اگلا بندہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نے غصے میں یہ 3 لفظ بول دیے، تو جناب یہ 3 لفظ تو غصے ہی میں بولے جاتے ہیں، کبھی پیار میں تو بولے ہی نہیں جاتے، یہ تو انتہائی غصے سے آنا میں بندہ ہے۔ تو جناب محبت میں کبھی طلاق ہوئی، طلاق تو ہمیشہ غصے میں ہوئی، ناپسندیدگی میں ہوئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس جہالت میں 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی پھر بھی اکٹھے رہتے رہو، عدت کا وقت گزر گیا، رجوع کی مدت گزر گئی، اس کے بعد بھی بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں، اسے دین اسلام نے پسند نہیں کیا، اس کی دین اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اور والدین کو اپنی بچیوں کو بھی یہ سکھانا اور سمجھانا چاہیے۔ خواتین کیا کرتی ہیں، لڑکیاں کیا کرتی ہیں، شوہر کے ساتھ لڑائی ہوئی، لڑائی کے نتیجے میں اس نے بک دیا اور اس نے اپنے اندر پی لیا، بات ہی نہیں بتائی، نہ ماں باپ کا ذکر کر رہی ہے، نہ بہن بھائیوں کا ذکر کر رہی ہے، نہ کہ کسی اور ملنے والے کو، کسی ملنے والی کے سہیلی کو اگر کہا بھی تو وہ بھی کوئی ایسی اسی سٹیٹس کی یا اسی صورتحال کی ہوئی جس میں اس نے بھی کوئی الٹا سیدھا مشورہ دے دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کے بالکل خلاف اور پھر کرنے کے بعد پھر فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اور پھر فلاں کے پاس جانے کے بعد فلاں کو اپنے مطلب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو اس عمل کے کرنے سے پہلے سوچنی ہے۔ اور اسی طرح نوجوان بچوں کو بھلے انہوں نے کالج کی تعلیم حاصل کی ہو، وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، لیکن جب تک شریعت کے قوانین کا علم نہیں ہوگا وہ غلطی کریں گے۔ ان کو بھی یہ بات سکھانا چاہیے کہ جس طرح نکاح کو معروف بنانا ہے، اسی طرح طلاق کو بھی معروف طریقے پر کرنا ہے، طلاق بھی معروف طریقے پر ہو۔ یہ جو 3 طلاقیں ایک ہی مرتبہ دے دینا ہے، یہ منکر طریقہ ہے۔ لیکن جس طرح وہ میں نے بات کہی کہ اگر کوئی لڑکی اور لڑکا گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیتے ہیں، نکاح تو ہو گیا لیکن معروف نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی 3 مرتبہ یکدم
यकलख एक ही जुबान से एक ही मर्तबा 3 तलाक़ें दे देता है तो वो तलाक़ें हो गई हैं, लेकिन ये मारूफ तरीका नहीं, ये मुनकर तरीका। और फिर ये काम करने के बाद इस तरह की मशकूक ज़िंदगी गुजारना जिसमें औरत भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि मुझे तलाक हुई है या नहीं हुई, मर्द भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि मेरी तरफ से तलाक हुई है या नहीं हुई, और मुख्तलिफ तरह की सूरतें, मैंने ये अल्फाज बोले, मैंने इतनी मरतबा कहा, मैंने यूँ कहा, मैंने टेलीफोन किया, मैंने मैसेज किया, फलां ने मैसेज किया, मेरा मैसेज फॉरवर्ड नहीं हुआ, मेरा मैसेज उसने देखा नहीं, मेरा मैसेज उस तक पहुँचा नहीं, पता नहीं क्या से क्या क्या नए नए मसाइल बीच में जिक्र करते हैं। उस जहालत के करने से पहले नहीं सोचते कि हमें ये काम करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह निकाह मारूफ है, इस तरह तलाक भी मारूफ है। अगर खुदा न खास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल कामों में से सबसे नापसंदीदा काम तलाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हलाल कामों में से नापसंदीदा तरीन काम वो तलाक है। लेकिन इस तलाक को भी मारूफ तरीके पर करना है। और मारूफ तरीका क्या है? मारूफ तरीका ये है कि औरत पाकीज़गी की हालत में, हैज़ की हालत में ना, पाकीज़गी की हालत में हो, उसे कहा जाए कि मेरी तरफ से तुझे तलाक, एक तलाक। अब दोबारा उसे हैज़ आए, दोबारा वो पाक हो, अगला महीना आ गया, फिर उसे कहे मेरी तरफ से तुझे दूसरी तलाक, फिर हैज़ आए, फिर पाकीज़ा हो, अब कहे मेरी तरफ से तुझे आज फिर तीसरी तलाक। ये है मारूफ तरीका, ये है मारूफ। किसी शख्स ने एक मर्तबा कहा, अपनी बीवी को एक मर्तबा कहा, दोबारा नहीं कहा, तो पहले महीने में रुजू कर सकता है। दोबारा ताल्लुक कायम कर ले बगैर किसी हिचकिचाहट के, दोनों राजी हो जाएं, दोनों जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 3 महीनों में तो पारो तारा हो जाता है, बंदे का दिमाग अगर ना भी ठिकाने उधर ठिकाने आ जाता है कि मैंने क्या करना है। तो अब 3 महीने के अंदर भी गुंजाइश मौजूद है, अब भी लौट है, अब भी कर। तलाक भी एक, और 3 महीने के अंदर लौटा नहीं। 3 महीने के बाद ख्याल आया कि ओहो मुझे तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो अब भी गुंजाइश मौजूद है, दोबारा निकाह इसी के साथ, दोबारा निकाह इसी के साथ। लेकिन जब 3 मर्तबा हो गया तो फिर निकाह की गुंजाइश नहीं। ये जो एक ही दम कह देते हैं, इसका मतलब ये कि वो 3 गोलियां एक ही मर्तबा चला के अपना काम कर। तो तलाक भी करनी है तो मारूफ तरीके पर करनी है, और उस तरीके पर करनी है जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ये जहालत है जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, और लोग करने के बाद फिर मसले